فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اس لیے جب انسان تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری دعا امت کے لیے بچا کے رکھی۔ آپ کے نام کے ساتھ کسی دوسرے انسان کا نام ہزاروں سال پہلے لکھ دیا گیا تھا، جب آسمان اور سمندر بھی نہیں بنے تھے۔ اللہ تم سے تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں 2 بڑھاؤں گا، تم میری طرف چل کے آؤ میں بھاگ کے آؤں گا۔ تہجد پوری دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں پوری دنیا کا علم ہے اور ہر مسئلے کا حل، چاہے پھر وہ آنے والے کل کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا۔ معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ روزہ رکھنا ہمارے جسم کی حرکات کو بہتر بناتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ اکیلا ہی کافی ہے آپ کے دکھ، درد، ڈپریشن اور تنہائی کو ختم کرنے کے لیے۔ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا بھی ایک اچھائی ہے۔ دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے 5 مرتبہ اللہ سے رجوع کرنا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہم خوش قسمت کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی ہم سے تب سے محبت کرتے ہیں جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس کے شروع اور آخر میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ آپ کی قسمت کو بدلنے کے لیے دعا ہی کافی ہے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی۔ آیت الکرسی ہر قسم کے شیطان سے آپ کو بچاتی ہے۔ ایک مسلمان عورت جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ بگ بینگ کی تھیوری قرآن میں تب سے بتا دی گئی تھی جب سائنس وجود میں بھی نہیں آئی تھی۔ پچھتاوا ایک نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے اشارہ بھی کہ جو تم کر رہے ہو وہ تمہاری روح کے خلاف ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری مشکل دنوں میں اللہ ہمیں کیسے پکارتا ہے؟ اے میرے پیارے بندے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے اور ہر چیز میں اچھائی پوشیدہ ہے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں کوئی چیز لکھ دی ہے تو دنیا میں کوئی چیز آپ کو اسے حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ آپ کی ہر التجا سنتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس قدر روتے ہیں، التجا کرتے ہیں، وہ ہر پکار کو سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں ان کے ساتھ ہوں جو پچھتاتے ہیں۔ ایک مضبوط ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ میں ان کو آزماتا ہوں جو مجھے عزیز ہیں، تو میں نے اپنی تکلیف کو بھی ایک نعمت سمجھا۔ زندگی کی پریشانیوں میں ڈوب گئے ہو؟ یاد رکھو، یہ دنیا صرف ایک آزمائش ہے، مطلب ایک ٹیسٹ ہے۔ اگر کسی چیز میں دیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوتی ہے۔ دعا کسی بھی زبان میں مانگی جا سکتی ہے۔ جمعے کا وہ دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے۔ آپ نے اللہ سے تھوڑی دیر بات کی اور پھر آپ کو اپنی زندگی آسان لگنے لگ گئی۔ ان سب باتوں کو چھوڑ کر کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
امتی ہیں۔